اس جدید دور میں بچوں کو جدید آلات کے شر سے کیسے بچایا جائے، مثلاً واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ؟ سب سے اہم بات یہ ہے، کسی بھی شر سے ان کو محفوظ رکھنے کی فکر اسی شر سے خود کو محفوظ رکھنے کی فکر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے بنیادی بات یہ، تم کوئی غلط کام نہ کرو اس کی فکر، مجھ سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے اس کی فکر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی انسان کے اندر امت کی اصلاح کی فکر اپنے اصلاح نفس کی فکر سے زیادہ ہو جائے تو معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ امت کی اصلاح کی فکر اپنی ہی اصلاح کا تسلسل ہوتی ہے، اور اس معاملے میں بچہ بھی شامل ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ وہ آدمی ہیں جو ہر وقت واٹس ایپ دیکھتے رہتے ہیں، فیس بک دیکھتے رہتے ہیں، اس کا بھی دل چاہتا ہے۔ اسے پتہ کیسے چلا کہ فیس بک کی حقیقت کیا ہے؟ اسے پتہ کیسے چلا کہ واٹس ایپ ہوتا کیا ہے، واٹس ایپ کی دنیا کیا ہے؟ سب سے زیادہ اس کے علم میں یہ بات کس کے ذریعے سے آئی ہوگی، اس آدمی کو تلاش کریں۔ جب آپ اس آدمی کو تلاش کرتے ہوئے نکلیں گے تو کہیں وہ آپ ہی تو نہیں ہیں، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، اگر ایک بات سمجھ لیجیے، اگر کسی بچے کے ساتھ آپ ڈسکشن نہیں کریں گے، مکالمہ نہیں کریں گے، تو وہ بچہ وہ کرے گا جو سب کر رہا ہے، جو سب کر رہا ہے۔ میں ایک جملہ استعمال کرتا ہوں، ٹرینڈ ورسز لاجک۔ ٹرینڈ ہوتا ہے بہاؤ، بھیڑ چال، جو سب کر رہے ہیں۔ لاجک جس میں کوئی منطق ہے، کوئی منطق ہے، کوئی اس کے پیچھے کوئی اصول ہے، کوئی علم ہے، کوئی ریزن ہے۔ اس میں ہماری سوسائٹی میں لوگ کس کو فالو کرتے ہیں، ٹرینڈ کو یا لاجک کو؟ ٹرینڈ کو، لاجک کو نہیں کرتے۔ آپ یہ بات سمجھ لیجئے، اگر آپ نے اپنے بچے کے ساتھ مکالمہ نہیں کیا تو یہ وہ کرنا چاہے گا جو سب کر رہے ہیں۔ وہ کون سا انسان ہوتا ہے جو سب کچھ کر رہے ہوں، چاہے سب کچھ اور کر رہے ہوں، یہ بہت مطمئن رہتا ہے کہ نہیں، میں یہ نہیں کر رہا، میں تو یہ کروں گا۔ وہ بندہ کون ہوتا ہے؟ وہ بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے سچ کے ساتھ کمٹمنٹ کے تقاضے نبھا سکے۔ وہ اس کے اندر کانفیڈنس ہوتا ہے، وہ کانفیڈنس، اور اس کے اندر علم ہوتا ہے، کنوکشن ہوتی ہے، کنوکشن۔ اس کنوکشن سے ہمارے بچے محروم ہیں، اس لیے کہ ان کے ساتھ مکالمہ نہیں ہوا۔ میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے بچے اس لیے موبائل نہیں مانگتے کہ واقعتاً انہیں موبائل کی کوئی ضرورت ہے، یا وہ انہیں خود بھی پتہ ہے میری ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے دوست کو موبائل مل گیا، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ اب اگر سارے دوستوں کے پاس آ گیا ہے اور اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو عجیب سا لگ رہا ہے، اس کو شرمندگی ہو رہی ہے، محرومی کا احساس ہو رہا ہے۔ تو یہ کسی بچے کی انٹلیکچول ویکنس ہے، یعنی جب یہ بچہ وہ نہیں کرتا جو سب کر رہے ہیں تو اس کو مطمئن، اپنے آپ کو سمجھانے اور اپنے آپ کو مطمئن رکھنے کی کوئی وجہ اس کو میسر نہیں آتی۔ دیکھیں اس صورتحال میں، دیکھیں ایک بات سمجھیے، غیر اخلاقی معاشرے میں اخلاق پہ کھڑے رہنے کے لیے استدلال کی حاجت رہے گی، اخلاقی معاشرے میں اخلاق پہ کھڑے رہنے کے لیے کسی استدلال کی حاجت نہیں۔ عجیب، یہ مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ اگر یہ صحابہ کا دور ہوتا یا کوئی اور اچھا بزرگوں کا دور، کوئی اچھی محفل ہوتی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن سب ایک جہالت پہ لگے ہوئے۔ اس کو یہ جہالت سے بچنا ہے۔ مکالمہ اور تعلق، اپنے بچے کے پاؤں میں پہلی ڈوری ڈلے تعلق کی، دوسری ڈوری ڈلے مکالمے کی، انشاءاللہ چیزیں، اور پھر تیسری انتظام و دعا۔ سبحان اللہ، بس بہت ہے، بہت ہے، بالکل پریشان نہیں ہوں انشاءاللہ۔ لیکن یہ ہم کر نہیں پائے۔ تو یہ بچہ جو واٹس ایپ اور فیس بک چاہتا ہے، میں اب اگر سوال کروں، کیا فہم کی سطح پر، شعور کی سطح پر وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ میری ضرورت نہیں ہے؟ کیا فہم اور شعور کی سطح پر وہ یہ بات سمجھ پایا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے؟
اس میں فائدہ بہت تھوڑا ہے اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. کیا وہ شعور اور فہم کی سطح پر اس بات کو تسلیم کرتا ہے, سمجھ پایا ہے؟ اگر میں اس بات کو کریدوں گا تو پتہ لگتا ہے کہ بہت سارے بچے فہم اور شعور کی سطح پر یہاں نہیں کھڑے, بلکہ ان کی کج فہمی, ان کی چیزوں کے بارے میں گہرائی اور تدبر نہ کرنے کے نتیجے میں وہ الٹا اپنی جہل کا جسٹیفیکیشن دیتے ہیں. بالکل معاشرہ اس جگہ کھڑا ہے. اس کے لیے مکالمہ کرنا پڑے گا. بچے کے ساتھ بیٹھیں, ڈسکس کریں, یہ جو چیز ہے یہ اچھی ہے یا نہیں ہے, اس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی کام جس کو آپ ٹھیک سمجھتے ہوں یا کوئی ایسا کام, دیکھیں میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے, آپ دیکھیے گا یہ سوال آپ کبھی بچے سے پوچھیے اصول کی سطح پر. جب وہ سچویشن پیدا ہوتی ہے اس وقت نہیں کرنا ہے یہ سوال. جب وہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے پھر تو آپ لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں. یہ تو پہلے کرنا ہے سوال جو میں بھی بتاؤں گا. سوال یہ بتائیے کوئی ایسا کام جس کو آپ ٹھیک سمجھتے ہی نہیں ہیں, جس کو آپ ٹھیک ہی نہیں سمجھتے, وہ ایک ایسا کام جس کو آپ ٹھیک سمجھتے ہی نہیں ہیں, اگر وہ کام سب کر رہے ہوں تو کیا آپ پھر بھی کریں گے؟ کیا ہم نے کبھی ایسا سوال کیا؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب ہم مکالمہ کریں گے تو چیزیں کھلیں گی. مجھ سے اکثر لوگ میں جب بچوں کے بارے میں, ہماری تفصیلی پروگرامز ہیں, میں کہتا ہوں بچوں پہ اعتماد کریں, تو بہت سے پیرنٹس کہتے ہیں سر ہم بچے پہ اعتماد کریں لیکن بچے تو پھر جو میجورٹی کر رہی ہے لوگ وہ کریں گے. تو میں ان سے کہتا ہوں اگر تم نے مکالمہ نہیں کیا تو ضرور یہ وہی کرے گا جو میجورٹی کر رہی ہے. لیکن ہماری سوسائٹی میں جو اللہ ماشاء اللہ آدمی نظر آتے ہیں نا, جو پوری دنیا کچھ اور کر رہی ہے وہ کچھ اور کرتے ہیں, وہ ہیں جن کے پاس کلیئرٹی ہے, کنوکشن ہے. وہ کہتے ہیں دنیا مجھے جو سمجھے میں تو یہ کروں گا, میں نہیں کر رہا یہ. اور ان بچوں کے اندر اس وجہ سے کہ میں سب کے جیسا نہیں ہوں, میں بھیڑ چال میں نہیں چل رہا, میں بھیڑ نہیں ہوں, اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, نہ کہ ندامت محسوس کریں. بات واضح ہو رہی ہے؟ ایک اور بات سمجھیے, اگر کسی بچے کا, بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں جب میں والدین سے کہتا ہوں دیکھو اپنے بچوں کے اوپر اعتماد کرو اور یہ کرو اور یہ, تو کہتے ہیں سر ہم سے زیادہ کسی اور کا اثر ہو, پوری دنیا کا بھی تو اثر ہے, اور یہ اپنے دوستوں کی بات زیادہ مانتے ہیں, میری بات کم مانتے ہیں. ایک بات سمجھ لیجئے, اگر کسی بچے کی ایموشنل نیڈز پوری نہیں ہوئی ہیں تو اس کے ساتھ ایک مسئلہ رہے گا. اسے بڑی آسانی سے کوئی پسند آئے گا اور بڑی آسانی سے کوئی ناپسند ہو جائے گا. وہ بڑی آسانی سے کسی کو دل دے بیٹھے گا. جو ٹین ایج کا عشق ہے نا, یہ اس کا کرائسس ہوگا. بڑی آسانی سے کسی پہ فدا ہو گئے اور بڑی آسانی سے کسی سے متنفر ہو گئے. بڑی جلدی کوئی آدمی برا لگ جاتا ہے, بڑی جلدی کوئی آدمی پسند آ جاتا ہے. یہ مسئلہ اس آدمی کا ہے جس کی تکریم نہیں ہوئی, جس کی عزت نفس پہ کام نہیں ہوا, جس کے ماں باپ نے اس کو اس کی اہمیت کا احساس نہیں دلایا. اس کے ساتھ یہ مسئلہ رہے گا. اور میجورٹی کو کون فالو کرے گا؟ سب کر رہے ہیں وہ کرے. یہ وہ بچہ ہے جس کے ساتھ مکالمہ, جس کی علمی سطح بلند نہیں ہوئی ہے. آپ دو کام کر لیجئے, اپنے ساتھ تعلق بنا لیجئے, اس کی عزت نفس پہ کام کیجئے, یہ اور مکالمے کی فضا پیدا کیجئے, ہر بات آپ سے ڈسکس کریں. آپ دیکھیے یہ انشاءاللہ اس مسئلے سے آدھا. دیکھیں واٹس ایپ اور فیس بک کا ایک طریقہ اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ گھر میں ماشاء اللہ لگا لیں. میرا ڈنڈا ہے, دیکھتا ہوں کہ کون دیکھتا ہے ٹی وی اور کون دیکھتا ہے فیس بک اور کون نکالتا ہے, نکال کے پھینک دو, انٹرنیٹ نکال دو. یہ بھی ایک طریقہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تربیہ کسے کہتے ہیں؟ تربیہ پابندیوں میں جکڑ دینے کے نتیجے میں ایک حواس باختہ نفسیات کی تشکیل تربیہ نہیں ہوتی. تربیہ جو ہے نا, اپنے اختیار کو اپنی پسند سے
اس کا درست استعمال کر سکنے کی لیاقت تربیہ ہوتی ہے. یعنی بچے کے پاس اختیار ہے، چاہے تو وہ یہ کرے، چاہے تو وہ یہ نہیں کرے، اور وہ صحیح عمل پسند کرتا ہے. ہم سختی کر کے جو تربیہ کر رہے ہیں، سختی کا ایلیمنٹ بہت تھوڑا رکھیں. پابند یعنی ٹھیک ہے آپ یہ گھر کے اندر نہیں، آپ خواہ اتنی آپ اس کو موبائل لے کے نہیں دیں، لیکن اگر گھر میں کوئی چیز ہے تو آپ اس کے اوپر نگرانی اور پکڑ اور سختی کر کے. واٹس ایپ اور فیس بک سے اسی لیے پریشان ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں ہے موبائل، آپ نے دلایا ہے، جب وہ آپ کا موبائل لے کے گھومتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ بیگم صاحبہ کو اسمارٹ فون کی ضرورت کیا تھی؟ سادہ فون بھی تو ہو سکتا تھا. لیکن اگر میرے پاس سادہ فون ہوتا تو میری سہیلیاں کیا کہتی، سب کیا کہتے؟ اصل میں ہم خود ریوڑ کی ذہنیت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ہرڈ مینٹالٹی. تو بچہ اگر ریوڑ میں جانا چاہتا ہے تو ہمیں دیکھنا ہے میں بھی تو ریوڑ میں نہیں ہوں. بہت اہم بات ہے. آپ مجھے یہ بتائیے، اگر آپ 1200 روپے والا فون لے کے کسی میٹنگ میں جائیں گے تو آپ اپنے آپ کو کم سمجھیں گے یا اتنا ہی سمجھیں گے جتنا آپ سمجھتے ہیں؟ اگر آپ کم سمجھیں گے تو اس کا مطلب ہے بچے کو چھوڑ دیجیے، اپنے اوپر کام کیجیے. کیونکہ مطلب انسان ہونے کا شرف اتنا بڑا شرف ہے، اس کو محسوس نہیں کر پایا، لہٰذا I6 اور I7 لگا کے اپنے اوپر اپنی مطلب اپنی قدر و منزلت میں اضافہ کر رہا ہوں. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمارے بچوں کو بھی یہ سمجھنا ہوگا. تو یہ تو اچھا. دوسرا سوال، بچوں کو بورڈنگ اسکول میں بھیجنے کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ رب کریم نے تربیہ کے لیے جو سب سے بہترین جگہ بنائی ہے وہ ہے گھر، اور یہ ذمہ داری والدین کی. آپ کے بچوں کی تربیہ کا سوال آپ کے بچے کے ٹیچر سے بعد میں ہوگا، آپ سے پہلے ہوگا. اس بات کو سمجھتے ہیں یا نہیں؟ آپ کے بچے کی تربیہ، آپ کے بچے نے کیا کیا، آپ نے اس کو کیسی تربیہ دی، یہ سوال پہلے اس کے انگلش کے سائنس کے ٹیچر سے ہوگا یا پہلے آپ سے ہوگا؟ یہ اس کو سمجھنا ہے. ہم اپنی ذمہ داری آؤٹ سورس نہیں کر سکتے. بورڈنگ اسکول جو ہے وہ ایک بیمار معاشرے کا ایک عارضی علاج تھا. اللہ نہ کرے کہ آپ اپنے بچے کو بورڈنگ اسکول بھیجیں. آپ کیوں بھیج رہے ہیں؟ امتحانات کے نتیجے میں بچوں کے پاس ٹارگٹ ہوتا ہے، اگر ٹارگٹ نہیں ہوتا تو وہ کیوں پڑھیں گے؟ اچھا دیکھیں، اصل میں ایک بات سمجھیے، امتحان کی وجہ سے حاصل کیا جانے والا علم کسی انسان کے نفس کو اجلا نہیں کر پائے گا، کسی انسان کے اندر حکمت نہیں پیدا کر پائے گا. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج آپ جس شعور کے ساتھ بھی زندگی گزار، جو بھی ہم سب کا جو بھی شعور ہے، اس میں ہمارے شعور کا وہ حصہ جو امتحان کے علاوہ تشکیل پایا ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. آپ مجھے بتائیے، جب آپ کا رشتہ کسی، آپ سب کی شادیاں ماشاءاللہ ہوئیں، بہت سو کی بیگمات ادھر بیٹھی ہوئی ہیں پردے کے اس طرف. میں ایک عجیب سا سوال کرتا ہوں، جب آپ کا رشتہ گیا تو آپ کی اسپیلنگز کا ٹیسٹ ہوا؟ آپ کی ہینڈ رائٹنگ چیک کی گئی؟ آپ کا ڈکٹیشن لیا گیا؟ آپ کی رپورٹ کارڈ منگوائی گئی؟ کیوں بھائی منگوائی جانی چاہیے تھی؟ آپ کا ڈکٹیشن ہی نہیں دیکھا، املا بھی نہیں دیکھا، اور آپ سے الفاظ مانی بھی نہیں کرایا، اشعار کی تشریح بھی نہیں کرائی، ڈائریکٹ انڈائریکٹ بھی نہیں کرایا، اور بیٹی دے دی. کتنی بڑی عجیب بات. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک ٹیسٹ لیا جاتا. یہ جو پورا نظام ہے نا، اس کے اوپر دنیا میں بہت بات ہوئی ہے، بہت تحقیق ہوئی ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کے اوپر بھی جب آپ جائیں گے ہمارے چینل پہ تو آپ کو کچھ چیزیں اس میں ملیں گی انشاءاللہ. تو یہ ایک الگ موضوع ہے. تو میں بہرحال یہ بتاؤں کہ اصل میں تو بات یہ ہے، دیکھیے ایک بات اور سمجھ لیجیے، کوئی بھی ایسا علم جسے علم کی محبت میں یا کاز کی محبت میں حاصل نہیں کیا گیا، وہ انسان کے کام کا علم نہیں. انسان کے کام کا علم وہ ہے جو علم کی محبت میں یا کاز کی محبت میں حاصل کیا گیا. ایک انسان کو آخرت میں کامیاب ہو جانے کی فکر ہے،
اس کے لیے اس نے علم حاصل کیا. ایک انسان کو اس علم سے محبت ہے، اس کے لیے اس نے ایک علم حاصل کیا، یہ اس کے لیے مفید ہے. لیکن وہ علم جو امتحانات کے ایک عجیب غیر فطری خوف کے نتیجے میں حاصل کیا گیا ہے، وہ اس کے لیے کام کا نہیں ہے. یعنی ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اگر ہمارا بچہ حفظ کر رہا ہے تو وہ حفظ کے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے حفظ نہیں کرے، بلکہ وہ کلام اللہ کی کو سمجھنے اور کلام اللہ کی ایک امانت کو اپنی سینے میں محفوظ کرنے کی تمنا میں حفظ کرے. اور امتحان وغیرہ راستے میں آتے ہیں وہ بھی دے دے، بہت اچھی بات ہے. اب بالفرض اگر کسی بچے کو گریڈز کی فکر ہے بھی تو یہ اس سے کوئی آپ الجھے نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس کی سب سے بڑی فکر گریڈز کی فکر بن گئی ہے. مجھے پریشانی اس بات پر بھی نہیں ہے کہ اسے گریڈز کی فکر ہے، میری پریشانی یہ ہے کہ اس کی سب سے بڑی فکر گریڈز کی فکر بن گئی ہے. اس کی سب سے بڑی شرمندگی نمبر کم آنے کی شرمندگی بن گئی. اس کی سب سے بڑی ندامت فیل ہونے کی ندامت اور شرمندگی. یہ ہے پریشانی کی بات. یعنی اگر کوئی بچہ گریڈز کی فکر رکھتا ہے، چلے کوئی بات نہیں، فطری بات ہے، ایک آدمی چاہتا ہے کہ چلو میرے نمبر اچھے آ جائیں، کوئی بات نہیں. لیکن اس کو نمبر لانے کی فکر سے زیادہ جو فکر میں مبتلا کرنا ہے، اس فکر میں کیسے مبتلا کروں، اس کی فکر مجھے نہیں ہو رہی. یہ ہے مسئلہ، یہ اصل مسئلہ ہے. اس مسئلے کو سمجھیں. گریڈز کی فکر، آپ دیکھیں نا، گریڈز کی فکر میں تو سب مبتلا ہوئے ہیں نا. اور ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں گریڈ لوگ لا ہی رہے ہیں. اس سے کوئی بہتری آئی ہے کیا؟ یعنی اگر ہم کہیں کہ یار ایک اس لڑکی کا رشتہ آیا ہے یا اس لڑکے کا رشتہ آیا ہے، اس کے سارے گریڈ ہمیشہ A1 گریڈ رہے ہیں، تو اس بات پہ ان کی زندگی بڑی اچھی گزرے گی؟ کیا خیال ہے؟ بلکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اس آدمی نے کبھی ہار نہیں دیکھی. اس کا تو زیادہ معاملہ میں ڈر رہا ہوں اس بات سے. فیل ہونے کی اپنی ایک تعلیمی قدر و قیمت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم فیل ہونے کے ساتھ اس کو شرمندہ کر دیتے ہیں تو وہ جو تعلیمی قدر و قیمت ہے وہ حاصل نہیں ہو پاتی. بچے کو بہتر تعلیم کے حصول کے لیے دوسرے شہر بھیجا جا سکتا ہے. بچے کو نہیں، بڑے کو بھیجا جا سکتا ہے. 10 سال کی عمر کے بعد، بلکہ 14 سال کی عمر کے بعد آپ بھیجیے. اور بھیجا جا سکتا ہے کی بجائے اس کی اپنی جانے کی خواہش اس کو لے کے جائے. بہت فرق ہے اس بات میں. لیکن اگر اس سے مراد آپ کی یہ ہے کہ کیا ہم اپنی اولاد کو امریکہ تعلیم کے لیے بھیجیں، اس پہ میری رائے جاننا چاہتے ہیں، تو آپ کو بڑی مایوسی ہوگی. یا تو میری رائے نہ سنیں، یا مطلب میں بتا ہی دیتا ہوں، میں آپ سے عرض کروں گا کہ نہیں بھیجیں. بیٹے کو بھی نہیں بھیجیں، بیٹی کو بھی. اس لیے کہ آپ کو بتاؤں، ہم امتحان جیت جاتے ہیں، ہم یہ جو میں آپ کو بتاؤں تعلیمی نظام جیت جاتا ہے اور زندگی ہار جاتی ہے. امتحان جیت جاتے ہیں، بچہ ہار جاتے ہیں. اس سے نکل آئیں، بات نکل آئیں. تعلیمی نظام جیت جائے گا، زندگی سسک جائے گی. آپ سوچ نہیں سکتے یہ کیا معاملہ. ہاں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی بخارا اور سمرقند یا بغداد یا نجف اور کوفہ جیسی کسی جگہ کا ذہن میں خیال آ رہا ہے اور بچے کو بھیجنا چاہتے ہیں، اب اس کا اصول یہ ہے کہ یہ کام بھیجنے کے نتیجے میں نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اندر طلب ہوگی، علم کی محبت ہوگی، اور وہ اس کو لے کے جائے گی. اور وہ تھوڑا بڑا ہوگا تو جائے گا، اور آپ اس سے کہیں ہاں جاؤ، شاباش. یہ لیکن جبری طور پر میں تمہیں فلاں کے پاس بھیج رہا ہوں، وہ نہیں جانا چاہ رہا، کہہ رہا خدا کے لیے نہ بھیجوں. نہیں، تجھے بھیجوں گا، تیرے فائدے کے لیے بھیجوں گا. کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ سر اس کے فائدہ پہنچانے کے لیے سختی نہیں کریں. سختی تو ضروری ہے نا، اس کا فائدہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سختی کا اصول کیا ہے؟ سختی کا اصول یہ ہے کہ سختی نقصان سے بچانے کے لیے کی جاتی ہے، فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں کی جاتی. فائدہ پہنچانے کے لیے اگر آپ سختی کریں گے تو اس سے نقصان پہنچے گا، فائدہ نہیں پہنچے گا. یعنی کوئی انسان پانی میں ڈوب رہا ہو،
تو آپ پہ لازم ہے کہ آپ بالوں سے پکڑ کے بھی اس کو کھینچ لیں، چاہے اس کے کھینچنے میں ہاتھ اتر جائے، اس کا چیخیں نکل جائیں، لیکن اس کو باہر کھینچنا ہے۔ نماز کے معاملے میں سختی اس لیے ہے کہ بہت بڑے نقصان میں جا سکتا ہے، اس لیے سختی۔ لیکن اکتساب فضائل کے لیے سختی کا جو آپ نے روش اختیار کی ہے، اس کی کوئی مثال 1400 سال کی تہذیب میں نہیں ملتی، بلکہ تھوڑا سا 1200 سال کا لوں، میں زیادہ بول رہا ہوں۔ تو اس کو سمجھیے، بچوں کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق کیسے بہتر بنایا جائے، مطلب بہن بھائیوں کا، بہت اچھا سوال۔ اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے، ہر بچے کی عزت نفس کو محفوظ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر بچے کو جو بھی سرزنش، جو بھی آپ نے کسی بچے کو تنبیہ کرنی، کسی بچے کو کوئی بات سمجھانی، اس کی غلطی پہ ٹوکنا ہے، آپ نے اس کے معاملے کی رازداری مینٹین کرنی۔ آپ اس بچے کو بلائیں گے، اسپیشلی بڑا بھائی بڑی بہن، اسپیشلی بڑے بھائی کو چھوٹے بہن بھائیوں کے سامنے سنا رہے ہیں، تمہیں میں نے صبح سے ایک کام کہا تھا، تم نے کیا نہیں، تم کوئی کام نہیں کرتے۔ اب چھوٹے بہن بھائی ہنس رہے ہیں، ہی آپ کو ڈانٹ پڑ گئی، ہی۔ پھر اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں تم دونوں لڑتے کیوں ہو؟ ایک بات سمجھ لیجئے، بچے کی کسی بری حرکت کو آپ سب سے پہلے اصول یہ بنائیے، آپ سوچئے کہ یہ جو چشمہ صافی بہ رہا ہے، اس میں سے تو یہ گند اس کے اندر نہیں اتر گیا ہے، یہ آپ کو سب سے پہلے سوچنا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کے سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ سورس کہیں یہ تو نہیں۔ تو آپ نے اپنے بچے، آپ ضرور، ایک بچی نے کوئی غلط بات کی، ایک بچی نے اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کی، یا کسی کے ساتھ کوئی ایسی غلط چیز کر لی، اس بچی کو سمجھانا ہے، بتانا ہے، پوچھنا ہے، بالکل ٹھیک کرنا ہے، لیکن چھوٹے بہن بھائیوں کے سامنے نہیں کرنا۔ اس کو علیحدہ سے بلانا ہے، اس کے کمرے میں جانا ہے، بیٹا ایک بات ہے، اور یہ کام عزت کے ساتھ کرنا۔ بیٹا آپ نے وہ جو ماسی کو اس طرح کہا، ماسی بھی انسان ہے، ایسے نہیں کرنا، آپ کسی سے بھی ایسی بات نہیں کریں، مجھے اور میری بات نہیں ہے، رب کیا کہے گا، آپ کی پکڑ ہوگی مجھے، میں یہ اپنی اور اس کی وجہ سے بھی نہیں کہہ رہا، میں اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ اگر اس کا دل آپ نے توڑا تو وہ نہیں چھوڑے گا، تو آپ اس کو سمجھ لیں۔ یہ بات اپنی بیٹی سے جا کے گلے لگائیں، اسے کہیں بیٹا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن یہ بات مجھے لگی، میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں، اور میں نے چھوٹے بہن بھائیوں کے سامنے نہیں بتائی، اس لیے تاکہ وہ آپ کو غلط نہ سمجھیں، میں ان کے سامنے آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس وقت تو سچویشن یہ ہے کہ بیوی کو بچوں کے سامنے، مہمانوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، دوستوں کے سامنے، یعنی اس کو کچھ بول دیتے ہیں۔ یہ بالکل ہمارے معاشرے کے واقعہ، میں اس میں آپ کا کیا خیال ہے، میں ایگزیجریٹ کر رہا ہوں یہ بات کہ بیوی کو اس طرح کہتے ہیں؟ مبالغے کی بات ہے یا حقیقت ہے معاملہ؟ اس کو ہمیں صحیح کرنا ہے، ہمیں اپنے معاملات صحیح کرنا۔ دوسری بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہن بھائیوں کے درمیان آپس میں تعلق ہو، ان کے درمیان موازنہ نہیں کیجیے۔ اگر بڑا بھائی، اس کی انگلش اچھی نہیں ہے اور چھوٹی بہن کی اچھی ہو گئی ہے، بڑا بھائی لکھ نہیں رہا، چھوٹی لکھ رہی ہے یا چھوٹا لکھ رہا ہے، بڑے بھائی یا بڑی بہن کے نمبر کم ہے یا چلے چھوٹے کے کم، تو جو موازنہ ہوتا ہے نا کہ چھوٹے نے تو کر لیا، اس نے نہیں کیا، اس کے کم، اس کے زیادہ، چھوڑ دیں اسے۔ اور اگر آپ اس موازنہ نہیں کریں، تیسری بات، بچوں کے درمیان کھٹ پٹ جو ہے وہ فطری ہے۔ ایک بات میں بہت مزے کی بات آپ کو بتاؤں، جب دو بچے آپس میں لڑتے ہیں نا تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، میں اب تمہارے ساتھ کبھی نہیں کھیلوں گی، میں بھی اب تمہارے ساتھ کبھی نہیں کھیلوں گا، اور جب آپ سنتے ہیں نا تو آپ بیچ میں اگر کود پڑتے ہیں تو آپ غلط کرتے ہیں۔ آپ بچوں کے چھوٹے چھوٹے پھڈوں میں مت کودیں۔ اگر کوئی بچہ خود اپنا مسئلہ آپ کے پاس لے کے نہیں آ رہا تو آپ اس کے مسئلے میں نہیں جائیں، اس کو اپنا مسئلہ ہینڈل کرنے دیں، اس لیے کہ بچے بہت بڑے دل کے ساتھ چھوٹی سی لڑائی لڑتے ہیں، ہم چھوٹے سے دل کے ساتھ بہت بڑی لڑائی لڑتے ہیں۔
ماں کو یہ بات یاد رہتی ہے کہ اس کے بچے کو جب وہ 4 سال کا تھا نا، اس کی پھوپھیزاد بہن نے یہ کہہ دیا تھا میں کبھی تمہارے ساتھ نہیں کھیلوں. اس بچے کو یاد ہی نہیں. ماں یاد دلاتی رہتی ہے تم اس کے ساتھ کھیل رہے ہو، تمہیں پتہ ہے اس نے تو تمہیں یہ کہا تھا، اس نے تو تمہاری چیز لے لی تھی، اپنی دی بھی نہیں تھی، تمہارا لنچ کھا گئی تھی، تمہیں کچھ دیا بھی نہیں تھا. کیونکہ آپ چھوٹے سے دل کے ساتھ بچوں کی دنیا میں اترے. بچے اتنا بڑا دل لیے ہوئے، اس نے کہا تھا میں کبھی نہیں کھیلوں گی، تھوڑی دیر بعد کھیل رہی ہے، اپنا لگے ہوئے. مت پریشان، یہ اپنے معاملات خود ہینڈل کریں گے. تو میں نے 3 باتیں آپ کو بتائیں. پہلی بات میں نے یہ بتائی کہ اگر آپ کو اپنے بچوں کے درمیان باہمی تعلق بنانا ہے تو آپ نے اپنے بچے کے درمیان جو ہے وہ یہ نہیں کرنا، یعنی کسی بچے کو اگر کچھ سمجھانا ہے، کسی بات کی اصلاح کرنی ہے، کوئی تنبیہ کرنی ہے، کوئی آپ نے اکیلے میں بلایا اکیلے میں. اور آپ یقین مانیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، وہ بچہ جس نے بدتمیزی کی تھی، وہ بچہ جس نے کوئی غلط کام کیا تھا، آپ اس کو کہیں کہ بیٹا کل میرے ساتھ بس ذرا باہر چلنا میرے ساتھ، اور آپ اس کے ساتھ پارک چلے گئے اور اکیلے راستے میں آپ نے بات چیت کی، 1 گھنٹہ باہر گزارا، آپ یقین مانیے آپ کا اس کا تعلق اتنا گہرا ہو جائے گا اور وہ اس بات کا ممنون ہوگا کہ آپ نے اس کی عزت نفس کو ڈیفینڈ کیا. دوسری بات، کمپیئر نہیں کریں. یعنی میں اگر آپ لوگوں سے ایک سوال کروں، یہ سوال بڑا عجیب سا ہے، میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ ان کے والدین نے، یعنی ان کے کئی بہن بھائی تھے اور ان کے والدین کا کوئی فیورٹ تھا، لاڈلا تھا، اور جو ان کا لاڈلا تھا وہ کم از کم میں نہیں تھا. اس احساس میں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں؟ یہ سوال جب میں کرتا ہوں نا محفل میں، 400 500 کی محفل میں، تو ہماری سوسائٹی میں 80% لوگ اس احساس میں ہیں میری اماں کی ایک لاڈلی بیٹی تھی جو میں نہیں تھی، میرے ابا کا ایک لاڈلا بچہ تھا جو کم از کم میں نہیں تھا، وہ فلاں تھا. اس احساس سے نکال لیں اپنے بچوں کو. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور تیسری بات میں نے اس میں یہ عرض کی، تیسری بات میں نے کیا کہی اس میں؟ ہاں، اپنے مسائل خود، اپنی لڑائیاں اپنے. ہاں، اگر ایک بچہ اپنا پھڈا، اپنا پرابلم، اپنا جھگڑا لے کے آپ کے پاس آیا ہے تو پھر آپ سنیں، کوشش کریں کہ فیصلہ آپ کو نہ کرنا پڑے، کوشش کریں کہ مسئلے کو اس طرح بیان کریں اور ان سے کہیں تمہارے خیال میں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، تمہارے خیال میں کیا ہونا چاہیے، اچھا تمہارے خیال میں اس مسئلے کا کیا حل ہے. قاضی بن کے کودے نہیں، سو موٹو ایکشن نہیں لیں. میں سو موٹو ایکشن لینے سے معاشرہ نہیں سیدھا ہوتا، معاشرہ تعلق اور علم دینے سے صحیح ہوتا ہے. ایک بچہ جب 2 سال سے 3 سال کی عمر میں تھا، گھر کا ہر فرد اس پر توجہ دیتا اور محبت کرتا تھا، لیکن 7 سال کی عمر میں پہنچنے تک وہ بچہ انتہائی ضدی ہو گیا. اس وجہ سے اسے جس کام کے لیے منع کیا جائے وہ وہی کام زیادہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے اسے ڈانٹ بھی پڑتی ہے، کبھی پٹائی بھی ہو جاتی ہے، لیکن دونوں باتوں کا اس بچے پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بچہ 3 سال کا تھا، اچھا تو ان کا بھائی پیدا ہوا جس کی وجہ سے گھر کے افراد کی توجہ بڑھ گئی اور بچے کی طبیعت میں ضد شامل ہو گئی، لیکن یہ معاملہ گھر کا صرف ایک فرد سمجھتا ہے، ان حالات میں اس بچے کی تربیہ کیسے کی جائے. اچھا، اس میں بہت سارے باتیں شامل ہو گئی ہیں. ایک بات سمجھیے، جب بچہ اپنے عمل کی ریزن، پہلے تو ایک بات اور سمجھیے، کوئی بھی بچہ چاہے وہ 1 ہفتے کا ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی کام بغیر وجہ کے نہیں کرتا، کوئی بھی کام بغیر وجہ کے نہیں کرتا، چاہے وہ 4 دن کا ہی کیوں نہ ہو، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. یہ پہلی بات تو آپ سمجھ. لیکن اس کی وجہ کا ادراک، جس تحمل اور جس بصیرت کا خواہاں ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کیا. ہوتا کیا ہے، بچہ تو شروع سے ہی اپنا ہر کام کسی وجہ سے کرتا ہے، لیکن جب اس کی زندگی میں وہ مرحلہ آتا ہے جب اپنی وجہ کا اظہار کر سکے، وہ اپنے عمل کی توجیہ بیان کر سکے، اس دن والدین کی اپنے بچے کو ٹالریٹ کرنے کی کیپیسٹی 80% شیٹر ہو جاتی ہے. یعنی اس سے پہلے وہ، یعنی ایک ابا جان کا بیٹا گودی میں ہے، وہ ابا جان کے سر پہ دھنائی کر رہا ہے، خوش ہو رہے ہیں، ہاں مار رہا ہے،
اسے روکیں, پکڑیں, ہاتھ سیدھا کریں اپنے بیٹا. لیکن چونکہ وہ اب چھوٹا سا 1.25 سال 1.5 سال کا بچہ ہے, اپنے بچے سے چانٹے کھا رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, سیلفی بنا رہے ہیں. بالکل اس طرح کے آپ کو کارٹون نظر آئیں گے ہمارے معاشرے میں جگہ. بالکل غلط بات ہے, نہیں کریں. یعنی اتنا غلط کام کر رہا ہے, لیکن ہم اس کو سمجھ چلیں نہیں آپ نہیں کریں. آپ کیوں پٹ رہے ہیں بچے؟ آپ وہ تو بے خیالی میں جو بھی کر رہا ہے آپ نہیں کریں. اسے مزہ آ رہا ہے, اس کے خیال میں یہ کام اچھا ہے, چھوڑ دیں آپ اسے, صحیح کریں اسے فوری طور پر. آپ بتائیں نہیں. اچھا, اب یعنی لیکن آپ اس عمل کو اس لیے گوارا کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے عمل کی توجیہ, جسٹیفیکیشن, ریزن نہیں پیش کر سکتا. اب میں آپ کو دوسری بات بتاؤں. وہ ایک چھوٹا سا کام, کوئی بھی کام, جب وہ اپنے عمل کی وجہ بیان کر دیتا ہے نا, پہلی دفعہ جب یہ واقعہ آپ کی بارگاہ میں وہ کرنے پہ مرتکب ہوتا ہے, آپ سوچ نہیں سکتے آپ کا اپنے بچے کو ٹالریٹ کرنا, آپ کا اپنے بچے پہ رحم کھانا, اگر علم نہیں ہے, بصیرت نہیں ہے, 80% 70% ہماری وہ کیپیسٹی ٹو ٹالریٹ شیٹر ہو جاتی. ہم کہتے ہیں زبان چلاتا, جواب دیتا, ہم یہ نہیں دیکھتے وہ بات کیا کر رہا ہے. بڑی عجیب بات ہے. تو بچے جب 7 سال کے ہوتے ہیں نا, تو ان کے پاس اپنے عمل کے لیے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم ان سے بات نہیں کرتے. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی بچہ ضد جو ہے نا, ایک بات آپ سمجھ لیں, ضد جوابی عمل ہے. مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی آپ جو ہیں وہ ادھر جا کے بیٹھ جائیں, آپ میری طرف دیکھیں اور مجھے اگنور کر دیں, آپ کہیں شاید ایسی پتہ نہیں کیا ہوا ہے کیوں, پھر میں کہوں سنا نہیں آپ نے, آپ ادھر بیٹھ جائیں, پھر آپ مجھے دیکھیں, آپ کہیں, پھر ادھر ادھر دیکھیں آپ, پھر میں کہوں کہ بھائی آپ ادھر جا کے بیٹھ جائیں, پھر آپ کبھی ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں, پھر آپ اپنے کام میں لگ جائیں. اب مجھے اور غصہ آئے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ ادھر بیٹھیں, اور آپ کہیں میں کیوں ادھر بیٹھوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب مجھے اور غصہ ہے. یہ پوری جو میں مثال پیش کر رہا ہوں یہ بڑی اہم مثال ہے. اور اب میں آپ پر تہمت لگاؤں ضد کی, بھائی ضد تو میں کر رہا ہوں. ہر وہ معاملہ جس میں آپ کو یہ شبہ ہو رہا ہے کہ وہ ضد کر رہا ہے, اس کی فلپ سائڈ یہ ہے کہ آپ ضد کر رہے ہیں. مطلب میں آپ سے کہے جا رہا ہوں نا, ضد کون کر رہا ہے؟ اب مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ, اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ بڑے ضدی ہیں, میں اتنی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ وہاں چلے جائیں, آپ جا ہی نہیں رہے. کتنی ضد ہے ان کی, سر ان کی ضد کا علاج بتائیں, ان کی ضد کیسے صحیح کروں. یہ ہمارا معاملہ ہے. ضد کا علاج ہے اگنور کرنا, ضد کا علاج ہے اس کے حق میں دعا کرنا, ضد کا علاج ہے جب اس کا موڈ چینج ہو جائے تو اس کو بیٹھ کے بات کریں. ضد کا علاج جوابی ضد نہیں ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ضد کی سچویشن ہی ایسی ہوتی ہے کہ میں بھی ڈٹا ہوا ہوں, وہ بھی ڈٹا ہوا ہے, اس سے باہر نکلیں. تو بہرحال سوالات تو بہت سارے ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ ابھی ہم, اچھا, گھر کے اکلوتے بچے کی تربیت کے حوالے سے گائیڈ کریں. میں نے شروع میں عرض کیا کہ ایک بچہ امتحان کی الگ شکل. میرے پاس بہت سی عورتیں, بہت سے حضرات, مرد, پیرنٹس اپنی فیملی لائف اور اپنے بچے کے حوالے سے کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں, اور آپ یقین مانیے جب میں ان کا مسئلہ سنتا ہوں, بچے کا مسئلہ بتا رہے ہوتے ہیں, میرے بچے میں یہ ہے, میرے بچے میں یہ, اور میں پھر اس کے بعد خاتون سے پوچھتا ہوں, محترمہ یہ بتائیے آپ اپنے گھر میں اکلوتی, آپ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد؟ جی میں تو اکلوتی. پھر میں حضرت سے پوچھتا ہوں, حضرت یہ بتائیے آپ کیا اکلوتے تھے؟ میں بھی اکلوتا تھا. مجھے پورا سمجھ میں آ جاتا, اچھا ٹھیک ہے اب سمجھ میں آ رہا ہے, اب مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے. اس لیے کہ پیچھے سے ہماری جو, یعنی اکلوتے بچے کو دیکھیے, بچہ امتحان ہے, بس آپ یہ یاد رکھیے. یہ جو 10 سال سے بڑی عمر کے بچے کو, یعنی کسی بچے پہ سختی کرنے کی سب سے کم سے کم عمر ہے 10 سال. 10 سال سے کم پر کسی بچے پہ سختی کر ہی نہیں سکتے. نماز پہ سختی کی عمر کیا ہے, کم سے کم عمر کیا ہے؟ 10 سال. اس کا مطلب پتہ ہے کیا؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے معاملے میں 10 سال سے پہلے سختی جائز نہیں ہے۔ اگر حدیث مبارکہ میں 10 سال کا لفظ نہیں آتا، 10 کا ہندسہ نہ آتا، تو آپ 2 سال 4 سال کی عمر میں سختی کر لیتے۔ اس میں تو شرط لگ گئی 10 سال سے پہلے نہیں کر سکتے۔ اور نماز کے معاملے میں اللہ کا حکم ہے اس کو نہ ماننا، اس کو ماننا، اس پہ سختی کی عمر ہے 10 سال، اور میری بات نہیں مان رہا، اس پہ سختی کی عمر ہے 3 سال۔ تو اس کو صحیح کر لیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس بچے سے مکالمہ بھی کریں پر وہ بات سنے بغیر ہی وہاں سے چلا جائے، ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ مکالمہ اس انسان کے ساتھ ممکن ہوتا ہے جو ہمیں سننے، جاننے اور سمجھنے کے لیے بےتاب ہو جائے۔ دیکھیں مکالمے کی ایبلٹی کیسے پیدا ہوگی؟ اگر آپ کا بچہ آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ اس کی طرف دیکھ کے اس کی بات سن رہے ہیں، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں اچھا، ہاں، او اچھا، او اچھا، او اچھا، ہاں، مکالمہ پیدا ہو جائے گا۔ بچے نے ایک بات کہنی شروع کی، آپ کو سمجھ آ گیا یہ مجھ سے کیا کہنے والا ہے۔ ابو وہ نا ابھی جو ہمارا بکرا ہے نا عید پر، میں اپنے ہاں مجھے پتا ہے تم اپنے بکرے کو لے کے جانا چاہ رہے ہو، لیکن ابھی میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے۔ اس کا جملہ، آدھا جملہ آپ نے اچکا، وہ ابو وہ امی نا پوچھ، ہاں مجھے پتا ہے وہ یہ کہہ رہی ہے نا کہ کھانا، ان سے کہو میں ابھی۔ مکالمے کے لیے ایک تحمل مزاجی درکار ہے۔ ایک بات اور سمجھ لیجیے، تربیہ جو ہے وہ فہم کے زور پہ نہیں ہو سکتی، تربیہ جاننے کے زور پہ نہیں ہوتی، مہارت کے زور پہ نہیں ہوتی، صلاحیت کے زور پہ نہیں ہوتی، فہم کے زور پہ نہیں ہوتی، اسکل اور نالج کے زور پہ تربیہ نہیں ہوتی۔ تربیہ مزاج موضوع کا حاصل ہے۔ یعنی رب کریم سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں وہ فہم نافع اور مزاج موضوع عطا فرما دے جو تربیہ کا حق ادا کرنے کے لیے درکار ہے۔ تربیہ کے تقاضے نبھانے کے لیے جو مزاج موضوع میرے اندر ہونا چاہیے، میرے مزاج کو اتنا نفیس بنا دے۔ کیونکہ یعنی زیادہ جاننے والا آدمی ضروری نہیں ہے کہ تربیہ اچھی کر لے، وہ علامہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ تربیہ اچھی کر لے۔ تربیت ہوگی جب اس کو مزاج موضوع عطا ہوگا، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور مزاج موضوع معرفت نفس اور تزکیہ نفس، اس پہ کام کر کے حاصل ہوتا ہے۔ معرفت نفس کا آسان سا، اس کو کوئی مشکل نہیں ہے، آسان سا مطلب یہ ہے وہ آدمی جو اپنے آپ کو، جس کی آنکھیں اندر بھی دیکھنے کے قابل ہو گئی ہیں، جو باہر کی دنیا سے زیادہ اندر کی دنیا میں دیکھنے کے لیے بےتاب ہوا ہوا، دوسرے کیا کر رہے ہیں اس کی یعنی یہ بھی سمجھنا چاہتا ہے، میں کیا بن گیا ہوں اس کو بھی سمجھنا چاہتا ہے، میں کیا بنا ہوا ہوں، کیا بن گیا ہوں، یا اللہ مجھ پہ واضح فرما دے کہ میں کیسا ہو گیا ہوں، میں کیا ہو گیا ہوں اور یہ کیسے ہو گیا ہوں، یا اللہ مجھ پر یہ بات کھول دے۔ اس کے تمنائی کو معرفت نفس عطا ہوگی، اور اس کے نتیجے میں جب انسان کو اپنے وجود کا کچرا نظر آتا ہے، اپنے وجود کے کچرے کو اپنے اندر سے باہر نکال کے پھینکنا تزکیہ نفس۔ آسان کام، کوئی مشکل کام مشکل نہیں ہے۔ عزم کی توفیق ہمیں ہو جائے، ہمارا ارادہ ہو جائے۔ میں آپ کو بتاؤں، بچے کا مسئلہ نہیں ہے، صرف اپنی فکر کریں، بچہ خود ہی صحیح ہو جائے گا۔ صرف یہ دیکھیں میں اپنی بیوی سے، اپنے آپ سے، اپنی زندگی میں اپنے ساتھ کیا کر رہا ہوں، صرف ان چیزوں کو دیکھیں، انشاءاللہ اللہ نے صحیح ہو جائیں گے، سب صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ۔